جب آپ کا اپنا تحریک انصاف سے تعلق ہے تو آپ کو تحریک انصاف سے مقدمات نہیں سننے چاہیے. یہ بلے کے نشان کی بات نہیں ہے, یہ عدلیہ کی سہولت کاری کی بات ہے. 2018 میں بھی سہولت کاری کی, 2023 میں بھی سہولت کاری کی. اب جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کو بھی دو ہائی کورٹ, لاہور اور پشاور ہائی کورٹ, ون سائڈڈ کرتے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو سندھ میں 3 سیٹ مل گئی ہے. السلام علیکم, میں ہوں صوبیہ اشرف. پروگرام اندر کی بات مزمل سہروردی کے ساتھ. عام انتخابات میں 42 دن باقی رہ گئے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ جہاں سیاسی جوڑ توڑ ہو رہا ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے پارٹیز کی ایک دوسرے کے ساتھ, اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک سوال جو ہر سیاسی رہنما ایک دوسرے سے کر رہا ہے اور عام عوام بھی پوچھنا چاہ رہی ہے کہ آخر پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں. آج بھی الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا ہے, اس میں کیا آج ہوا ہے, کیا کاروائی ہوئی ہے اور کل کیا ہوگا اجلاس میں, اسی والے سے مزمل صاحب سے جانیں گے اندر کی بات. السلام علیکم مزمل صاحب. السلام علیکم جی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر ہے. مزمل صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک تو پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے جو جج کامران حیات ہیں, انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کا, ان کا کوئی تعلق داری سامنے آ رہی ہے تحریک انصاف کے ساتھ. اور دوسری اندر کی بات بتائیں کہ آج کا جو الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا ہے اس میں کیا طے پایا ہے اور کل کے اجلاس میں کیا طے پائے گا, آپ کے پاس اندر کی کیا خبر ہے؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹس کامران حیات صاحب اگر تحریک انصاف کی حکومت میں ان کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے وکیل رہے ہیں تو انہیں بطور جج پی ٹی آئی کی پٹیشن نہیں سننی چاہیے تھی. میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ایک اسٹینڈرڈ پرنسپل ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی حکومت کے وکیل رہے ہیں, آپ کا سیاسی تعلق پی ٹی آئی سے رہا ہے, انہوں نے آپ کو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل لگایا ہے, تو آپ کو کیسز نہیں سننے چاہیے. اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے بھائی, آپ کے قریبی عزیز تحریک انصاف سے الیکشن لڑتے ہیں تو آپ کو تحریک انصاف کی الیکشن پٹیشن نہیں سننی چاہیے. جب آپ کے خاندان کا تحریک انصاف سے تعلق ہے, جب آپ کا اپنا تحریک انصاف سے تعلق ہے, تو آپ کو تحریک انصاف کے مقدمات نہیں سننے چاہیے. یہ تو بڑی بیسک سی بات ہے, اس میں کوئی سیاسی بات ہے ہی نہیں. اگر تو جسٹس کامران حیات صاحب یہ کہیں کہ میں پی ٹی آئی کا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نہیں رہا تو ہم کہیں گے جی کہ یہ سارا پروپیگنڈا ہے, لیکن اگر وہ رہے ہیں تو پھر وہ جواب دہ ہے. اگر ان کے بھائی کے رشتے دار تحریک انصاف سے الیکشن لڑتے ہیں تو بھی وہ بتائیں. اور یہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سیاسی پوسٹنگ ہوتی ہے, یہ تو میرٹ پہ تو ملتی نہیں ہے. سیاسی نوازا جاتا ہے ایڈوکیٹ جنرل, ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل, یہ لوگ تو پولیٹیکل پارٹی, آپ جو لائل لوگ ہوتے ہیں ان کو لگاتے ہیں. تو اب وہ انصاف کے لائل ہی ہوں گے نا تو انہیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل لگتا ہے. یہ سی ایس ایس کا امتحان میں تو کوئی وکیل ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نہیں لگتا کہ بار میں اتنی پریکٹس اتنے اس میں مقدمے جیتے ہوں تو وہ ایڈوکیٹ جنرل لگ جائے گا. بھائی اگر آپ سیاسی جماعت کے وفادار ہیں اور سیاسی جماعت آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے تو آپ کو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل لگا دیا جاتا ہے. پھر آپ کے بھائی بھی ٹکٹ لیتے ہیں پی ٹی آئی سے, آپ کے رشتے دار بھی ٹکٹ لیتے ہیں, پھر آپ انہیں بلے کا نشان بھی دے دیتے ہیں. تو اس کو انصاف تو نہیں ہے. میں کوئی تحریک انصاف کو بلے کا نشان دینے کی مخالفت کی بات نہیں کر رہا, میں یہ بات کر رہا مزمل ہوں صاحب, پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ پھر متنازع ہو گیا نا؟ یہ متنازع پہلے دن سے موجود تھا. آپ کو پتا ہے ہم اس شو میں پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں, سیاسی جماعتوں کو تو آج ہوش آئی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب زیادہ بڑے قصوروار ہیں. کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ مقدمہ کامران حیات صاحب کے پاس لگتا ہی کیوں, جب انہیں پتا ہے کہ ان کی رشتے داری ہیں, جب ان کو پتا ہے ان کی ہمدردیاں ہیں. کیا پشاور ہائی کورٹ میں انہیں کوئی غیر سیاسی جج نہیں ملا؟ یہ جو یوتھیہ جج ہے, جنہیں میں یوتھیہ جج کہتا ہوں, دیکھیں یہ مسئلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد بھی تحریک انصاف سے الیکشن لڑتے ہیں. اب جب علی افضل شاہی صاحب تحریک انصاف سے الیکشن لڑتے ہیں تو ان کے جو سسر ہیں جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں میر بٹی صاحب, وہ کہتے ہیں سارا ہائی کورٹ داماد کا ہو گیا. یہ جو ججز کے خاندان کے سیاسی لوگ ہیں, یہ ججز پر اثرات ہو رہے ہیں اور یہ ان سے سہولت کاری, عدلیہ کی سہولت کاری کی بات ہو رہی ہے. یہ سوال امرتا بندیال صاحب سے بھی تھا کہ ان کی فیملی کا تحریک انصاف ہے, یہ سوال ثاقب نثار صاحب سے بھی تھا. آپ کو پتا ہے ثاقب نثار صاحب کے ٹک ٹاک کے پیسے لینے کی آڈیو بھی آ گئی تھی. یہ جو جدید تحریک انصاف کے سیاسی ونگ کے حصے دار ہیں
یہ جو ججز تحریک انصاف کی مطلب پولیٹیکل جو الائز ہیں، یہ ملک میں انصاف کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تحریک انصاف کے سیاسی مخالفین کو مارنے کے لیے اور تحریک انصاف کی سیاسی سہولت کاری کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. یہ عدالتوں کو تحریک انصاف کے مخالفین کو مارنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سیریس میٹر ہے جس سے قاضی فائز عیسیٰ کو اس پہ ایکشن ہونا چاہیے کہ جب آپ کی رشتے داری ہے، آپ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں، آپ نے کیوں مقدمہ سنا ہے؟ اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے پہلے تو لگتا تھا کہ احمد خان نے ویسے ہی ان پر الزام لگا دیا ہے، لیکن اب تو دیکھیں نا فیکٹس سامنے آ گئے ہیں کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اور جو گساوا کیسز مارکنگ اور من پسند ججوں کو کیس لگانا، وہاں سے من پسند ریلیف لینا، تو تحریک انصاف بھی بھاگ بھاگ کے پشاور ہائی کورٹ جاتی ہے. تو یہ سارا کھیل تو سامنے آ گیا ہے. میں تو یہ بلے کے نشان کی بات نہیں ہے، یہ عدلیہ کی سہولت کاری کی بات. یہ سوال ہے کہ ایک سیاسی جماعت عدلیہ کے ججز کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کو مارتی ہے اور اس کے لیے ججز اس کی سہولت کاری کرتے ہیں. 2018 میں بھی سہولت کاری کی، 2023 میں بھی سہولت کاری کی. تو یہ جو ججز کی سہولت کاری ہے، اس کے آگے باندھنا پڑے گا اور اس کو روکنا پڑے گا، کیونکہ اس طرح تو ججز جو ہے وہ پورا الیکشن 2018 میں بھی عدلیہ نے الیکشن ون سائیڈڈ کر دیا، 2024 میں بھی اب جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کو بھی دو ہائی کورٹ، لاہور اور پشاور ہائی کورٹ، ون سائیڈڈ کرتے جا رہے ہیں. وہ ایسے فیصلے دیتے جا رہے ہیں جو تحریک انصاف کے حق میں ہیں اور جو تحریک انصاف کو الیکشن جتوانے کی راہ ہموار کر رہے ہیں. وہ لیول پلینگ فیلڈ کو خراب کر رہے ہیں. تو تحریک انصاف نے 2018 ججز کی میں سہولت کاری کو روکنا پڑے گا. مزمل صاحب، دوسری خبر میں نے آپ سے پوچھی کہ اتحاد تو الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ نہیں کر سکا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر. کل بھی اجلاس ہے الیکشن کمیشن کا اور دوبارہ غور کیا جائے گا. کیا پیش رفت ہوگی پی ٹی آئی کو بلے کا نشان دینے پہ؟ میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ میں اپیل کرنی چاہیے، الیکشن کمیشن کرے گا. ایک اپیل انہوں نے کر دی ہے، پشاور ہائی کورٹ نے ایک ریٹرننگ افسر کو معطل کیا تھا، اس کے خلاف اپیل انہوں نے دائر کو 2 جنوری کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سنیں گے 3 رکنی بینچ کے ساتھ. مجھے لگتا ہے یہ جو ہے اس پر بھی جو ہے وہ اپیل دائر ہو جائے گی اور یہ اپیل جو ہے سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ ہوگا. ابھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ بلے کا نشان ان کو نہیں. اچھا مزمل صاحب، یہ تو آپ نے بتا دیا. ایک اور اندر کی خبر ہے آپ کے پاس شاہ محمود قریشی کے حوالے سے. آپ نے جس دن ان کی ضمانت ہوئی تھی، آپ نے اس دن بھی بتایا تھا کہ شاہ محمود قریشی کی رہائی نہیں ہوگی، اور آج پھر ان کو جو ہے جسمانی ریمانڈ کے لیے استدعا کی گئی تھی عدالت سے، مگر انہوں نے جوڈیشل ریمانڈ پر بھجوا دیا اور مزید ان پر 12 کیسز بنا دیے گئے ہیں. آپ کے پاس مزید اندر کی کیا خبر ہے؟ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے گیم کرتے ہیں، وہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑے ہوتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں اور مجھے جو ہے نا میں آپ سے کام کروں گا. دوسری طرف وہ عمران خان کے ساتھ وفاداری بھی نبھانے کی. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ریاست کے پاس اب 2 کشتیوں کے سواروں کے لیے کوئی جگہ نہیں. وہ جو لوگ ماضی میں ڈبل گیم کر لیتے تھے کہ ادھر بھی خوش ادھر بھی خوش، ان کو اب سمجھنا ہوگا کہ اب ریاست ایسے کسی موڈ میں نہیں ہے کہ وہ ڈبل گیم والے چل سکیں، 2 کشتیوں کے سوار چل سکیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے اگر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو پھر عمران خان کے ساتھ چلے جائیں. وہ یہ نہ کہیں کہ ان کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ 9 مئی کی ذمہ داری کے پاس. اور اگر انہوں نے ریاست کے ساتھ جانا ہے تو پھر وہ عمران خان کو ڈسکاؤنٹ کر. آج یہ وقت نہیں ہے کہ آپ عمران خان کو بھی رکھ لیں اور ریاست کو بھی رکھ لیں. آج دونوں میں سے ایک ہی کو رکھا جا سکتا ہے، یا ریاست رکھنا ہی ہے. اور مزمل صاحب، انہوں نے تو عدالت میں بیان دیا ہے کہ میں 9 مئی کو اپنی بیوی کے ساتھ ہاسپٹل میں تھا. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس طرح سے عمران خان کہیں گے میں 9 مئی کو جیل میں تھا. بھائی آپ لوگوں نے پلاننگ کی ہے، آپ کا موقع پہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے. ایسے تو کوئی ٹی ٹی کا کمانڈر یہ کہہ دے گا کہ جب خود کچھ حملہ ہوا ہے میں تو افغانستان میں تھا. کوئی اور کہہ دے گا جب دہشت گردی کی واقعہ ہوا تو میں وہاں موجود نہیں تھا. آپ کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا پلاننگ میں شریک ہونا، آپ کا اس کو ایگزیکیوٹ کرنا، آپ کا اس کے لیے رائے عامہ ہموار کرنا ضروری ہے. اگر شاہ محمود قریشی صاحب اس سب میں شریک رہے ہیں تو ان کا اس دن موقع پہ موجود ہے. آپ نے اگر کسی فوج پر حملے پر، جی ایس کیو پر حملے پر، کور کمانڈر کے حملے پر، آئی ایس آئی کے دفتر کے حملے پر
होने वाली प्लानिंग की मीटिंग में शिरकत भी की हुई है और आप मौके पे मौजूद नहीं है तो आप कसूरवार हैं और आपको उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते मैं तो जी उस दिन कराची था, अभी सारे कोई भी नहीं था, ये तो छोटे कारकुनों से आपने काम कराया, किराए के कातिल थे आपके पास सारे बेचारे छोटे कारकुन आपने मरवा दिए और आज आपको कोई शर्म नहीं आती कि आप अदालतों में बयान देते हैं कि मैं तो कराची में था, वो कहता है मैं जेल में था। भाई जिम्मेदारी लो, क्या अंदर कराने के लिए खदीजा शाह रह गई है और ये सनम जावेद रह गई है, या आपका कोई ताल्लुक नहीं है? तो फिर ये लोग किसके कहने पे गए हुए थे आपके तहरीक इंसाफ के कारकुन सामने आदि और ये सब कुछ, इनको आप कैसे डिसोन कर रहे हैं? ये इनकी बड़ी ही मैं समझता हूँ घटिया बात है कि कारकुनों को भी डिसोन कर रहे हैं और 9 मई को भी डिसोन कर रहे हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रियासत के डबल गेम के लिए कोई गुंजाइश मुज़म्मिल साहब, आपने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में हमें कराची के हवाले से और ख़ास तौर पे जो सीट एडजस्टमेंट फ़ॉर्मूला था एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून का, उस हवाले से बड़ी आपने अंदर की खबरें दी। आज जो है वो शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कराची चले गए हैं। किस-किस से मुलाकात करेंगे? एमक्यूएम के साथ भी मुलाकात है उनकी? हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में अब कहानी खत्म हो गई है सीट एडजस्टमेंट की। मुस्तफा कमाल और वो आपस में सामने सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब कोई अखलाकी तौर पर मुलाकात हो जाए तो मुझे लगता है वो अपनी जगह है, लेकिन अब सीट एडजस्टमेंट जो है उसका कोई रास्ता नहीं है। सिंध में जो एक वसी इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनने जा रहा था वो अब नहीं बन रहा है, वो टूट गया है। वो अब ना जीडीए के साथ ना कुछ, इसलिए मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी को सिंध में 3 सीट मिल गई है और ये सब सियासी जमातों ने एक दफा फिर सिंध खो दिया अपने आपसी इख्तलाफात की वजह से। ये अब भी पीपल्स पार्टी को कोई फाइट नहीं दे सकेंगे। आसफ जरदारी साहब ने ये तस्लीम करके सबको एमकेएम पीडीए और डीवाई इन सब का आपस में हाथ नहीं हो सका जिसका फायदा आसफ जरदारी साहब को होगा और वो सिंध आसानी से यानी पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी कराची से? जी, जब मुकाबले पे इत्तेहाद ही नहीं बन सका तो फिर ऐसा होगा ना, उसका फायदा तो पीपल्स पार्टी को होगा। अगर कोई इत्तेहाद बन जाता तो उससे पीपल्स पार्टी को खतरा था। जब मुकाबले पे इत्तेहाद ही नहीं बन सका तो फिर फायदा तो पीपल्स पार्टी को ही होगा ना आसिफ जरदारी। थैंक यू मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब का कहना है कि ये जो इत्तेहाद नहीं हो सका एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून में, इसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।